اب ہم اپنے لیسن نمبر 8 ویب گرافکس کا جو لیسن ہے اس میں انٹروڈکشن ٹو ویب سائٹ امیجری کو کور کریں گے اس لیسن کے اندر کہ ہم نے یہاں اس میں انٹروڈکشن لینا ہے کہ ویب سائٹ کے لیے جب ہم کوئی گرافک ڈیزائن کرتے ہیں تو اس میں کن چیزوں کا خیال رکھنا ہمیں یہاں ضروری ہوتا ہے. کنٹرول او کے ذریعے سے یا فائل اوپن کے ذریعے سے میں یہاں کوئی امیج کھول لوں گا کہ جو میں نے اس ایکسرسائز کو کرنے کے لیے اس لیسن کو کور کرنے کے لیے میں نے استعمال کرنا ہے. تھمبنیل کے ذریعے سے وہ سارے امیجز ہمارے سامنے آ جاتے ہیں جن کو کہ ہم یہ 3D میکس کے کچھ کام ہوا ہمارے سامنے موجود ہے. پاکیزہ ہنی کا ایک لوگو ہمارے سامنے آ گیا 3D میکس کے اندر یہ بنا ہوا ہے. اب دیکھ رہے ہیں کہ یہ امیج ہمارے سامنے آ گیا پاکیزہ ہنی اٹس آل اباؤٹ کوالٹی اس کے اوپر بنا ہوا ہے. یہ 3D میکس کے اندر یہ امیج بنا ہوا ہے. اس میں ہم نے سمجھنا ہے کہ ویب سائٹ کے لیے اگر یہی امیج ہم نے ویب سائٹ کے لیے لے کے جانا ہے تو کن چیزوں کا ہم نے خیال کرنا ہے. اس میں ایک چیز دیکھیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس امیج کا جو بیک گراؤنڈ ہے یہ وائٹ کلر کا ہے. اس کا سائز اگرچہ بڑا ہے اس وقت سائز ہم لوگ ڈسکس یہاں نہیں کرنا چاہتے کیونکہ سائز تو ہم obviously جو ہم نے بنایا ہوتا ہے ہم اس کے مطابق ہی چلتے ہیں. اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر ہم نے اس امیج کو اسی طریقے سے یعنی وائٹ بیک گراؤنڈ کے ساتھ اس امیج کو لے کے جانا ہے اپنے ویب پیج کے لیے تیار کرنا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے. اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ٹرانسپیرنٹ اس کا بیک گراؤنڈ ہو یہ وائٹ ایریا نہ ہو یعنی صرف یہ جو گول دائرہ ہمارے سامنے ہے جس کے اندر یہ ہمیں لوگو پاکیزہ ہنی کا نظر آ رہا ہے یہ نظر آئے اور یہ پچھلا حصہ جو ہے ٹرانسپیرنٹ رہے تاکہ ہمارے ویب پیج کا جو وال پیپر ہوگا جو بیک گراؤنڈ ہوگا بیک گراؤنڈ امیج وہ ادھر نظر آئے اور ایسے لگے کہ یہ اس بیک گراؤنڈ کے اوپر یہ پیسٹ ہوا ہوا ہے بجائے کہ سفید ایریے کے. تو ہم نے کیا کرنا ہے پہلی تو یہ چیز جو ہم نے پہلے لیسن نمبر 4 کے اندر کور کیا ہے کہ فائل نیو کے اندر جا کے ہم یہ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے کینوس کا سائز کیا رکھنا ہے ویب سائٹ کے لیے. تو یہ بات جو کہ ہم جیسے میں نے کہا تھا کہ پہلے بھی ہم جو چیز جان رہے ہیں وہ ہم آگے جا کے کور کریں گے تو یہ اسی چیز کو ہم ریوائز کر رہے ہیں یہاں اس سے یہ بات سمجھنا اور آسان ہو جائے گا کہ ایک تو ریزولوشن کا ایشو ہے کہ ریزولوشن ہمیشہ 72 ہوگی اسکرین کے لیے اور دوسری چیز یہ کہ RGB موڈ ہوگا ہمیشہ CMYK کبھی نہیں ہوگا ویب سائٹ کے لیے ہمیشہ RGB موڈ ہوگا. اور یہ کہ جو فائل کا سائز ہے ہائٹ اور وڈتھ اس کی ہم کم سے کم رکھیں گے اپنی ضرورت کے مطابق رکھیں گے اس سے زیادہ تجاوز نہیں کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے سائز کانشیس رہنا ہے یعنی سائز کو کم سے کم رکھنا ہے. اس بارے میں بہت ہم نے محتاط رہنا ہے کہ ہمارا ویب سائٹ کے لیے جو امیج تیار ہو رہا ہے اس کا سائز کسی طور پہ بھی غیر ضروری طور پہ بڑا نہ ہو بلکہ مناسب رہے تاکہ ہمیں وہ ویب سائٹ اپلوڈ کرتے ہوئے یا ڈاؤن لوڈ کرتے ہوئے دونوں صورتوں میں آسانی ہو. تو اگر آپ کوئی پروجیکٹ بنا رہے ہیں جس کو آپ نے ویب سائٹ پہ دینا ہے یا کسی ویب ڈیولپر کے لیے آپ کوئی گرافک ڈیزائن کر رہے ہیں تو آپ نے سائز کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے کہ سائز زیادہ بڑا نہ ہو ریزولوشن ہمیشہ 72 ہو اور RGB موڈ ہو. یہ باتیں ہم نے دیکھی. اور یہ کہ اگر آپ نے بیک گراؤنڈ وائٹ رکھنا ہے تو یہاں وائٹ کو کانٹینٹس میں سلیکٹ کریں. اگر بیک گراؤنڈ کلر جو آپ نے ٹول باکس کے اندر بیک گراؤنڈ کلر سلیکٹ کیا ہوا ہے جیسا کہ یہاں وائٹ ہوا ہوا ہے اگر کوئی اور کلر آپ رکھنا چاہتے ہیں تو یہاں بیک گراؤنڈ کلر میں اس کلر کو سلیکٹ کر کے تو آپ بیک گراؤنڈ کلر پہ کلک کر دیں گے تو بیک گراؤنڈ کلر وہی آئے گا اس کینوس کا کہ جو آپ نے یہاں بیک گراؤنڈ کلر اپنے ٹول باکس کے اندر سلیکٹ کیا ہوا ہوگا. اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ امیج کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہو تو پھر ہم یہاں سے ٹرانسپیرنٹ سلیکٹ کریں گے. تو باقی چیزیں کیونکہ ہمارے ذہن میں کلیئر ہیں اس میں کوئی اتنا خاص کنفیوژن نہیں ہے تو ہم یہاں 5 انچ بائی 5 انچ جو کہ مناسب سائز ہے ایک بڑا سائز ہے اس بڑے لوگو کے امیج کے لیے وہ ہم سلیکٹ کرتے ہیں. کینوس ہم بنا رہے ہیں 5 انچ وڈتھ کا 5 انچ ہائٹ کا 72 ریزولوشن یعنی پکسلز پر اسکوائر انچ اور موڈ RGB ہے اور کانٹینٹس جو ہے اس میں بیک گراؤنڈ جو ہمارا ہوگا وہ ٹرانسپیرنٹ ہوگا. تو اس کو میں اوکے کرتا ہوں تاکہ ہمارے سامنے وہ کینوس تیار ہو جائے. یہ دیکھیے کہ ہمارے سامنے وہ کینوس تیار ہو گیا کہ جو ہم نے اپنی ویب سائٹ کے لیے بنایا. اب میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ جو امیج میرے پاس موجود ہے اس کو میں اس پہ لاؤں اور تھوڑا سا ایڈٹ کروں تاکہ یہ ٹرانسپیرنٹ افیکٹ بھی اس کے اندر آ جائے. تو اس کے لیے پہلے میں اپنے اس امیج پہ جاؤں گا کنٹرول A کے ساتھ سلیکٹ کر لوں یا سلیکشن ٹول سے اس ایریے کو سلیکٹ کر کے میں وہاں لے کے جا سکتا ہوں. کئی طریقے ہیں ایک کام کو کرنے کے لیے. تو میں اس طرح کرتا ہوں کہ اپنا جو مارکی ٹول ہے اس کے ذریعے سے میں اس ایریے کی سلیکشن لیتا ہوں تاکہ امیج کا یہ ایریا میں سلیکٹ کر سکوں. اس کو اب کنٹرول C کے ذریعے سے یا ایڈٹ میں جا کے کاپی کے ذریعے سے کنٹرول C آپ دیکھ رہے ہیں شارٹ کٹ ہے
اس ایریا کو میں نے اب کاپی کر لیا ہے. کنٹرول ڈی کے ذریعے سے میں سلیکشن ختم کر رہا ہوں تاکہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ میں نے اس ایریا کو سلیکٹ کر کے کنٹرول سی کے ذریعے سے کاپی کر لیا ہے اور اب واپس میں اپنے اس کینوس پہ جا رہا ہوں جو میں نے بنایا ہے. اب کنٹرول وی کے ذریعے سے میں یہاں اس کو پیسٹ کروں گا تو وہ بہت بڑے سائز کا آئے گا کیونکہ اس کی ریزولوشن جو ہے وہ زیادہ تھی, اس کا سائز بڑا تھا, لیکن اس کو میں ماڈیفائی کروں گا اپنے ریکوائرمنٹ کے مطابق. تھوڑا سا زوم آؤٹ میں نے کر لیا, زیڈ کے ذریعے سے میں نے زوم ٹول کو سلیکٹ کیا اور آلٹ کے ذریعے سے زوم آؤٹ کر کے میں نے اس کو زوم آؤٹ کر لیا. اب کنٹرول وی یا ایڈٹ میں جا کے پیسٹ کی جو کمانڈ ہے کنٹرول وی, اس کو میں کلک کروں گا تو آپ دیکھیں کہ وہ امیج میرے سامنے یہاں پیسٹ ہو گیا ہے, لیکن وہ بہت بڑے سائز کا ہے, وہ سائز کا نہیں ہے کہ جو میں چاہتا تھا. اس کے لیے میں کیا کروں گا, اس کے لیے میں کنٹرول ٹی جو فری ٹرانسفارم کی کمانڈ ہے کنٹرول ٹی, یہ آپ نوٹ کریں, اسی لیے یہ بتایا گیا تھا کہ کچھ نوٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس ہونا چاہیے کیونکہ یہ اہم کمانڈز ہیں. اس کورس کے دوران آپ کے سامنے آئیں گے, آپ اس کو نوٹ کر لیں گے تو پریکٹس کرنے میں آسانی ہوگی, اور اسی لیے ایک ویڈیو کو ایک سے زیادہ دفعہ بھی دیکھیں تاکہ اچھی طرح سے ذہن نشین ہو سکیں. کنٹرول ٹی ایسی میں نے کیا, آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ امیج جتنے بڑے سائز کا ہے اتنے ایریا میں یہاں سلیکشن میرے پاس آ گئی ہے, اور یہ چھوٹے چھوٹے نشان میرے پاس بنے ہوئے ہیں, یہ اس کو ماڈیفائی کرنے کے پوائنٹس ہیں میرے پاس کہ جہاں سے میں ان کو ماڈیفائی کر سکتا ہوں. تو میں کسی بھی پوائنٹ کو سلیکٹ کر کے یہاں سے اس کے اوپر آ کے ماؤس کے لیفٹ ایرو کے ساتھ شفٹ کے ساتھ اس کو پیچھے لے کے آؤں گا تو آپ دیکھیں کہ یہ بالکل اکارڈنگلی جو ہے سائز کا چھوٹا ہو گیا. میں سمجھ رہا ہوں کہ مجھے یہ سائز مناسب ہے. اگر مجھے سائز بالکل مناسب لگ رہا ہے اپنے کینوس کے لحاظ سے, اس کو میں سینٹر میں لا سکتا ہوں کینوس کے, تھوڑا سا اپنے ایرو ٹول کے ذریعے سے, ایرو کی کے ذریعے سے جو کی بورڈ پہ ہے اس کو سینٹر میں لے آیا. اب میں اس کو ڈبل کلک کر دوں یا انٹر کر دوں, دونوں صورتوں میں یہ سائز اس پہ اپلائی ہو جائے گا. آپ دیکھیں کہ ٹرانسفارم جو ہے اس پہ اپلائی ہو گیا اور یہ ہمارے سامنے آ گیا. اب زوم ان کر لیتے ہیں اس کو دوبارہ سے تاکہ ہمارے سامنے آ جائے. آپ دیکھیں کہ اس کی ریزولوشن اس طرح کی نہیں ہے جیسے پہلے تھی, تو یہاں وہ ایشو نہیں ہے کیونکہ ہمارا امیج کا سائز چھوٹا ہے اور اس 72 ریزولوشن پہ بن رہا ہے تاکہ یہ ہمارے ویب پیج پہ اپلائی ہو سکے. اب میں چاہ رہا ہوں کہ یہ سارا ایریا جو ہے یہ بالکل کلیئر ہو, یعنی اس کے اندر یہ وائٹ ایریا نہ ہو, صرف یہ جو سرکل ہے میرے پاس صرف وہ موجود رہے. تو اس کے لیے میں اپنے میجک بار ٹول سے اس وائٹ ایریا کی سلیکشن لیتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ وائٹ ایریا کے ساتھ اس نے کچھ باقی ایریا بھی سلیکٹ کر لیا ہے. تو اگر اب میں نے اس کو ڈیلیٹ کیا, اب دیکھیے کہ میں نے جیسے اس کو ڈیلیٹ کیا تو بہت سا وہ وائٹ ایریا بھی جو مجھے ضرورت تھی جس کی وہ بھی ختم ہو گیا. تو میں نے ایسا نہیں کرنا, اس لیے میں کنٹرول ڈی سے سلیکشن ختم کرتا ہوں اور یہاں سے اس کی جو ٹالرنس ہے مارکی کی, یعنی جو سلیکشن ٹولز ہیں ان کے اندر ٹالرنس ایک بہت اہم چیز ہوتی ہے, اس کی ٹالرنس کو میں یہاں سے کم کرتا ہوں. میں یہاں سے اس کو 15 کر دیتا ہوں اور اب دیکھتا ہوں کہ اب جب میں سلیکشن لیتا ہوں اس وائٹ ایریا کی تو پھر کیا ہوتا ہے. اب دیکھیں کہ اب جب میں نے سلیکشن دی تو اس نے بالکل پراپر وہ وائٹ ایریا جو کہ مجھے ختم کرنا ہے اس کی سلیکشن لی ہے, بیچ میں کسی بھی ایریا کو اس نے افیکٹ نہیں کیا کیونکہ میں نے اس کی ٹالرنس یہاں سے کم کر دی تھی. اب جب میں اس کو ڈیلیٹ کروں گا, آپ دیکھیے اب جب میں نے ڈیلیٹ کیا تو وہ سارا ایریا جو میں ڈیلیٹ کرنا چاہتا تھا وہ ڈیلیٹ ہوا ہے اور اس کے علاوہ کوئی بھی غیر ضروری ایریا ڈیلیٹ نہیں ہوا. کنٹرول ڈی کے ذریعے سے میں نے سلیکشن ختم کی. آپ دیکھیں کہ یہ ہمارا ویب سائٹ کے لیے ایک امیج بنانے کا پورا پروسیس ہم نے اس مووی کے اندر کور کیا ہے. آپ اس کو دوبارہ سے دیکھ سکتے ہیں. اب کیا کرنا ہے, اب بہت اہم چیز ایک جاننی ہے کہ اگر ہم نے اس کا بیک گراؤنڈ وائٹ دینا تھا یا ابھی وائٹ دینا ہے تو دونوں صورتوں میں ہم اس امیج کو جب سیو کریں گے تو فائل سیو ایز میں جا کے اس کا جو بھی ہم نے نام رکھنا ہے, جو بھی ہم نے لوکیشن رکھنی ہے اس سے ہم واقف ہیں, اس کو یہاں جاننا ضروری نہیں ہے. جاننا ہی ضروری ہے کہ اس کو جب ہم سیو ایز کریں گے تو اس کا جو فارمیٹ رکھیں گے فائل کا وہ ابھی جیسے ٹف فارمیٹ یہاں سلیکٹ ہوا ہے تو ہم نے ویب کے لیے ٹف نہیں رکھنا بلکہ ویب کے لیے ہم نے ہمیشہ جے پیگ فارمیٹ رکھنا ہے. جے پیگ فارمیٹ کی فائل جو ہے وہ بہت ہی چھوٹے, ابھی یہ سارے فائلیں اس لیے یہاں اپیئر ہو گئی کیونکہ جے پیگ فارمیٹ میں تھی. جیسے میں نے جے پیگ سلیکٹ کیا تو وہ ساری فائلیں اس پہ اپیئر ہو گئی کہ وہ سمجھ نہیں کہ ہمارے ساتھ کی کوئی فائل ہے جو ابھی سیو ہونے لگی ہے. تو جے پیگ فارمیٹ میں ہمیشہ اس کو سیو کریں گے. جب ہم اس کو جے پیگ میں رکھ کے میں نے اس کو اب سیو کروں گا تو یہ سیو ہو جائے گی. اگر میں نے اس کا بیک گراؤنڈ وائٹ رکھنا ہے, لیکن اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ اس کا بیک گراؤنڈ ایسا ہی ٹرانسپیرنٹ رہے, یہ جو آپ کو پیچھے خانے خانے نظر آ رہے ہیں, گراف سا بنا ہوا نظر آ رہا ہے, یہ انفیکٹ ظاہر کرتا ہے ٹرانسپیرنسی کو. کسی بھی اور بھی گرافک ڈیزائننگ کی اپلیکیشن, ایون 3D جو اپلیکیشن ہے اس کے اندر بھی یہ جو آپ کو پیچھے گراف بنا ہوا نظر آ رہا ہے یہ ٹرانسپیرنسی کو شو کرتا ہے, یعنی یہاں کچھ بھی نہیں ہے. تو اگر میں چاہتا ہوں کہ یہ امیج اسی ہائٹ وڈتھ کے اندر رہے لیکن یہ ٹرانسپیرنٹ ہو جائے, یعنی جب میں اس کو اپنے ویب پیج پہ اپلائی کروں تو ویب پیج کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ اس سارے ایریا میں نظر آئے اور صرف یہ جو سرکل ہے صرف یہ اس کے اوپر اپیئر ہو, باقی یہ ایریا جو ہے اپیئر ہی نہ ہو, بالکل انویزیبل موڈ میں رہے. تو اس کے لیے جب میں اس فائل کو سیو کروں گا تو فائل سیو ایز
تو یہاں میں نے فائل کا فارمیٹ جو ہے وہ کون سا رکھنا ہے، وہ میں نے GIF فارمیٹ. آپ دیکھیں کہ یہ GIF فارمیٹ جو ہمارے سامنے ہے اس کو ہم سلیکٹ کریں گے. تو پھر کیا ہوگا، پھر جو امیج ہمارا سیو ہوگا اس کا بیک گراؤنڈ، کینسل سے میں اس کو ختم کر رہا ہوں، اس کا بیک گراؤنڈ یہاں سے ٹرانسپیرنٹ ہوگا. تو اس چیز کو آپ نوٹ کر لیں کہ ہمیشہ ویب کے لیے جو بھی امیج بنائیں گے وہ JPEG میں ہی سیو کرنا ہے، اور اگر اس کے اندر کوئی ٹرانسپیرنٹ چیز ہے، اس کے سینٹر میں یا اس کے سائڈوں پہ کوئی ایسا ایریا ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ ٹرانسپیرنٹ رہے اور ویب پیج کا جو کانٹینٹ بیک گراؤنڈ کا ہے وہ اس کے اندر سے نظر آئے ایسے کہ جیسے یہ ٹرانسپیرنٹ ہے، تو پھر اس امیج کو ہم GIF فارمیٹ میں، GIF فارمیٹ میں سیو کریں گے. یہ ہمارا لیسن نمبر 8 یہاں مکمل ہو گیا، جس میں ہم نے بہت اہم چیزیں جو اس سے متعلق کور کی ہیں. کچھ اگر ذہن میں آپ کے کنفیوژن ہے تو اس کو دوبارہ دیکھیں، پھر بھی اگر کچھ سمجھ میں نہ آئے تو آپ ہمیں کال کر کے ان نمبرز کے اوپر ہم سے بات کر سکتے ہیں، اور کوئی کنفیوژن ہو تو اس کو دور کر سکتے ہیں. اب ہم اپنے لیسن نمبر 9 کی طرف چلیں گے جو ہمارا پروجیکٹس کا لیسن ہے، اور اس میں ہم یہ ساری چیزیں جو اب تک